اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کرونا سے محفوظ رکھے، جو بیمار ان کو مکمل شفا کاملہ عطا کرے، اور اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، ماسک پہنیں، گلوز پہنیں، پلیز بہت احتیاط کریں، ملنے جلنے سے گریز کریں، جتنی ضرورت ہے اس کام کے لیے باہر نکلیں۔ آج میں کچھ دعائیں بتاؤں گی جو کہ آپ کو کہیں جسم میں درد ہوتا ہے، اور کچھ کھانے کی چیزوں کا بتاؤں گی جو کہ آپ ضرور ان دعاؤں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کو پڑھیں، بلکہ جب بھی آپ کو ضرورت ہو ان کو ضرور پڑھیں، اور کسی دوسرے کے لیے بھی یہ کام آئیں گی۔ ویسے تو قرآن پاک پورا کا پورا ہی مکمل شفا کے لیے ہے، آپ کہیں سے بھی پڑھیں، اپنے پہ دم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اور ویسے بھی جو دم جس میں شرک نہ ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جو بات میں ابھی آپ کو بول رہی تھی، بسم اللہ سے لے کے الحمد سے لے کے والناس تک ہمارے لیے شفا ہی شفا ہے۔ حدیث بخاری شریف میں ہے شہد کے بارے میں کہ ایک صحابہ کے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو شہد پلائیں۔ وہ پھر واپس آئے کہ نہیں ٹھیک، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہد پلائیں۔ وہ پھر واپس آئے کہ نہیں ٹھیک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہد پلائیں۔ وہ پھر واپس آئے، کہا اب تو میں تھک گیا ہوں، اب میں نہیں کر سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ میرا رب سچا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ سچ ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے، میں صحابہ کہتے ہیں میں دوبارہ گیا، میں نے پلایا اور اس کا پیٹ واقعی ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح سورہ نحل کے اندر آیت 69 ہے، اس میں لوگوں کی شفا ہے۔ اب لوگوں کے لیے جو شفا ہے، ایک بات یہاں پہ غور طلب ضرور ہے، کیونکہ یہ شہد جو ہے وہ ہر بیماری کا علاج نہیں ہے، کئی امراض کا علاج ہے لیکن ہر کا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کو جب بھی اس کو کھانا ہو، آپ کو پہلے ضرور پتہ کرنا ہے کہ آیا آپ کی اس بیماری میں یہ کوئی نقصان تو نہیں دے رہا۔ مطلب جیسے آپ کو شوگر ہے اور آپ کھائے جا رہے ہیں کہ شہد سے مجھے فائدہ ہو جائے گا، نہیں، تو اس کو پلیز آپ نے پوچھ کے اطمینان کر کے کہ یہ آپ کے لیے صحیح رہے گا یا نہیں، پھر آپ نے اسے کھانا ہے۔ کلونجی صحیح بخاری حدیث ہے 5687، عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہیں سفر میں غالب بن ابجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، واپس مدینہ آئے تو ابن ابی عتیق نے کہا کہ یہ کالے دانے استعمال کراؤ، ان کو 5 یا 7، اس حدیث میں لکھا ہے 5 یا 7، ان کو پیس کر زیتون کے تیل میں ملا کے ناک کے ایک دفعہ ایک حصے میں قطرہ ڈالو، پھر دوسرے حصے میں قطرہ ڈالو، ٹپکاؤ مطلب ناک کے اندر۔ تو اب اس سے یہ بھی ایک بات ظاہر ہوگی کہ زیتون کا تیل کتنا فائدہ مند ہے، زیتون کھانا بھی فائدہ مند ہے اور زیتون کا تیل بھی فائدہ مند ہے، اس کو پینا بھی فائدہ مند ہے، مگر وہی بات کہ پہلے پتہ کر لیں کہ کیا یہ اس بیماری کے اندر یا کسی بھی بیماری میں آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ مگر کلونجی کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ وہ بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی سام کے علاوہ سب بیماریوں کے علاج ہے، اور جب پوچھا سام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت۔ تو اس لیے کلونجی تو نہار میں اٹھ کے ضرور لیا کریں، اس پہ ایک بار علم شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور اس کو پانی کے ساتھ آپ کو اسے نیم گرم پانی کے ساتھ لیں تو بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ تعالی۔ آب زمزم سنن ابی ماجہ میں ہے 3062، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی اس مقصد اور فائدے کے لیے ہے جس کے لیے آپ نے پیا ہے۔ مطلب کہ جب آپ زمزم کا پانی پی رہے ہوتے ہیں تو اپنے ذہن میں وہ تصور رکھیں کہ اگر آپ کے جسم میں درد ہے، یا اللہ میرے اس درد کو ٹھیک کر دے، پھر آپ اس کو پئیں تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے، آپ کو وہ تب اس میں فائدہ دے گا۔
اگر آپ پی رہے ہیں اور آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ساتھ میں پیے، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ اور میں نے یہ اس بار جب میں آخری بار عمرے پہ گئی ہوں تو میں نے یہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے میری بڑی دعائیں سنی تھیں۔ تو لہٰذا جب بھی زمزم کا پانی پئیں، آپ اپنے جسم میں اگر کوئی تکلیف ہے اس کو دور کرنے کے لیے سوچ کے اس کو پھر پئیں، یا کوئی آپ کا کوئی مقصد ہے آپ اس کو سوچ کے پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوئی ہوں، مسلم شریف کے اندر ہے 5733 کہ جس میں وہ ایک دم کیا تھا جو کہ علم شریف سے تھا، ایک صحابہ نے ایک قبیلے سردار کا، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا، اور اس کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا تھا، تو انہوں نے صرف علم شریف پڑھ کے اس پہ دم کیا تھا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو علم شریف تو ویسے ہی میں نے آپ کو کہا سٹارٹنگ ہی ہماری اللہ نے شفا سے رکھ دی اور اینڈ بھی ہمارے لیے شفا رکھ دی ہوئی ہے، سورہ ناس۔ تو اس کو ضرور پڑھیں، جب بھی آپ کو کہیں درد ہو اس پہ 3 بار ہاتھ رکھ کے 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ رمضان کے اندر جب مجھے پیاس لگتی تھی، کیونکہ پیاس ہی لگتی ہے، بھوک تو لگتی نہیں ہے، تو میں 3 بار پڑھ کے اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیتی تھی، تو یہ آپ یہ سمجھ لیں نفسیاتی ہے یا جو بھی ہے، لیکن میری پیاس ٹھیک ہو جاتی تھی، میں بالکل صحیح ہو جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے جب انہیں بیماری لگ گئی تھی، سورہ الانبیاء میں ہے، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور انہوں نے یہ بے انتہا پڑھا، 18 سال کی آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ان کو شفا بھی دی، ان کو دولت بھی دی، ڈبل کر کے دی، جتنی تھی جو ختم ہو گئی تھی، ان کو عزت بھی دی دوبارہ سے، بہت ان کا برا حال ہو گیا تھا۔ تو یہ دعا جو ہے آپ کو جب محسوس ہو آپ کو کچھ بیماری ہو رہی ہے کچھ، آپ بس اس کو پڑھتے رہا کریں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بہت اچھی دعا ہے یہ۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث 5737، سیدنا عثمان بن ابی العاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایک درد کی شکایت کی جو ان کے بدن میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے درد کی جگہ رکھا اور 3 بار انہیں کہا بسم اللہ پڑھنے کو کہا کہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھو، پہلے اس درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھو اور پھر یہ والی آیت پڑھو۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ 7 بار پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو میں پاتا ہوں، جس سے میں ڈرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہے دوسری، انہوں نے کون سی پڑھی؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ سے عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں گی کہ یہ بھی جو ہے دعا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ اس کے اندر اگر آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں یہ جو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ اگر آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ یشفیک کا نہیں پڑھیں گے، آپ یہاں پہ پڑھیں گے یشفینی۔ آپ اپنے لیے پڑھیں گے تو لفظ چینج کر دیں گے، جو میں اپنے اس کے اندر ڈسکرپشن اس کے اندر ڈال دوں گی، تو آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہے ایک اور مسلم شریف سے ہی آتی ہے، اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک وشفاء لا یغادر سقما، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا، تیری شفا کے سوا کوئی شفا ایسی نہیں جو بیماری کو باقی چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ پھر تیسری ہے ان ساحل باس رب الناس بیدیک شفاء لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا کوئی رنج جو تکلیف کو نہیں مٹا سکتا۔ تو یہ ساری کی ساری جو دعائیں ہیں
یہ آپ کو اگر کہیں درد ہے تو آپ نے وہاں پہ کسی اور کے لیے کرنا ہے تو وہاں پہ ہاتھ رکھے اور صرف ایک آیت کے اندر جو یشفی ی کا ہے اس کی جگہ کسی اور کو کریں تو آپ وہی کا پڑھیں گے، لیکن اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو اس آیت کے اندر یشفی ی کا کی بجائے یشفی یعنی، یہ میں لکھ دوں گی آپ لوگوں کے لیے، تو آپ نے یہ اس طرح سے پڑھنا ہے، آپ نے وہاں ہاتھ رکھنا ہے اور اس طرح آہستہ آہستہ ایسے ہاتھ کو آپ نے سہلانا ہے اور یہ دعائیں پڑھنی ہے 7 بار۔ تو آپ دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، آپ پہلے علم شریف پڑھ لیں، پھر آپ یہ پڑھ لیں، آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، اور یہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مگر صحیح بات ہے کہ اگر آپ یہ دعائیں پڑھیں گے اور آپ کو فائدہ تب دے گا جب آپ کا عقیدہ پکا ہوگا کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں تو مجھے اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ یہ سوچتے پڑھیں گے کہ پڑھ تو لیا ہے پتہ نہیں ٹھیک ہوگا کہ نہیں، تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ کا نہیں ٹھیک ہوتا، درد زیادہ تکلیف ہے، آپ دوائی ضرور لیں، دوائی لیں، اس کے ساتھ اپنے رب کو یاد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ دے گا، اور اس کو صبح بھی کریں، دوپہر کو کریں، شام کو کریں، کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے اس کے لیے، پر بہت یقین جانیں بہت فائدہ ہوگا۔ میں جب اسکول میں ایک دفعہ پڑھاتی ہوتی تھی تو میری ایک کولیگ تھی، ان کی صبح صبح ان کے داڑھ میں بہت تکلیف تھی، اس وقت میں نے یہ 2007 یا 2008 کی بات ہے، میں نے ان کے وہاں پہ ہاتھ رکھ کے اور دعائیں پڑھی تھی۔ آپ یقین کریں کہ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے کیا پڑھا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ تو بات عقیدے کی ہے کہ میرا عقیدہ تھا کہ یہ ٹھیک ہوگا، تو پلیز عقیدے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کا رب، میرا رب غلط نہیں بیان کرتا، جھوٹا نہیں ہے، اس کی ہر چیز سچی ہے۔ تو ان کو ضرور اپنی دعاؤں میں، ان کو صبح شام کی اس میں ضرور شامل رکھیں، دوسروں کو بھی فائدہ دیں، دوسروں کو آگے شیئر کریں، جتنا زیادہ شیئر کریں گے آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، میرے لیے تو ہے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوش رکھیں، خوش رہنے سے زیادہ خوش رکھنا ضروری ہے، لوگوں کو دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔